पाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, अब ये मामलात किस तरफ जाएंगे? क्या भारत कह रहा है कि अगर यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया जाए तो हुकूमत का क्या फैसला है कि अब ख़त्म कर दिया जाएगा या और जवाब दिया जाएगा मज़ीद? नहीं, देखें, ये जो ऑफर आई है, ये इसके ऊपर तो कोई बिल्कुल सिक्केबंद बात होनी चाहिए। हम डीएस्केलेट तो उसी वक्त करेंगे ना जब हमें ये जो है सही पता हो कि भाई ये जो कमिटमेंट हो रही है या डीएस्केलेशन की बात हो रही है कि ये ऑथेंटिक है और ये भारत जो है उस पर खड़ा रहेगा। हम इसको जो है कोई किसी बगैर किसी कॉन्फिडेंस के ये सॉफ्ट को जो है ना जरा को एग्जामिन ही करेंगे। बहरहाल ख्वाजा साहब, डीएस्केलेशन में क्या हमारी शराइत हो सकती हैं जैसे सिंध ताश मुआहिदा जो यकतरफा मुअत्तल हुआ? नहीं, देखें, मैं इसमें कोई प्री मैच्योर बात नहीं करना चाहता क्योंकि अभी कोई डीएस्केलेशन हुई नहीं है, तो इसलिए मैं कोई बात करके किसी ऐसी चीज़ को प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता जो हमारे उसमें कोई मफादात से के मुनाफी हो। ख्वाजा साहब, जो अटैक्स किए गए पाकिस्तान की जानिब से, आप ये बता सकते हैं कि किन किन जगहों को नुकसान पहुंचाया? भारत के कौन कौन से अहदाफ थे जिनको निशाना बनाया गया? मेरा ख्याल है जी कि हमारे जो बॉर्डर के साथ साथ जो है कोई भी ऐसा जो है नहीं छोड़ा हमने उनका अड्डा जो है हवाई अड्डे जो है मिलिट्री नौइयत के, जिनको हमने बिल्कुल डिसफंक्शनल कर दिया है टोटली। और इसके अलावा जो है उनके दूसरे जो सिस्टम है, जो साइबर सिस्टम है, रडार सिस्टम्स हैं, तो टोटली इस वक्त उनको जो भी हमारी इस पे मशरकी सरहद के ऊपर जितने भी हवाई अड्डे हैं नीचे गुजरात से लेके पंजाब तक, उस सब के सब वी हैव मेड देम डिसफंक्शन। सर, क्या यहाँ पर टेररिस्ट हेवन भी थे वहाँ पे? जी, जहाँ पे निशाना बनाया गया, क्या वहाँ पे टेररिस्ट हेवन्स भी थे? नहीं, टेररिस्ट तो उन्होंने हमारी मगरबी सरहद पे रखे हुए हैं ना, डीएलए और टीटीपी जो है। ऑफ कोर्स। तो ख्वाजा साहब, अब ये हमारी तरफ से कार्रवाइयों का सिलसिला अब रुक गया है या अब भी जारी है? जारी है जी, इस वक्त जारी है जी, कोई नहीं रुका। और सर, क्या रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है इस वक्त भारत के साथ? रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तो जो आप नजर आ रहे हैं कि इस वक्त तो इट्स ऑल आउट कन्फ्रंटेशन। अब अगर उन्होंने डीएस्केलेशन की ऑफर की है विच इज बीइंग एग्जामिन्ड, और उसका कोई ना कोई जो है अगले घंटे 2 घंटे में जो है हम जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, अमेरिका है, जो भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं उनकी तरफ से कोई हमें एक कोई जमानत दी जाएगी भारत की ऑफर की, तो फिर ही हम इसके ऊपर आगे बढ़ें। और मामला किस तरफ आपको जाता हुआ अभी इस वक्त फिल वक्त नजर आ रहा है? इस वक्त तो जो है वो तो जारी है, हमारी तरफ से जो है निशाना बना रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। और ख्वाजा साहब, इंटरनेशनल मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से एक और राफेल गिराया गया है भारत का, इसकी तस्दीक करेंगे? नहीं, मुझे मेरे पास ये कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है। और ख्वाजा साहब, कंफर्मेशन होती है तो फिर मैं मीडिया को बता दूंगा, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है इस वक्त। ठीक है। और हमारे प्लेटफॉर्म से, 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अवाम को हुकूमत की जानिब से आप कोई मैसेज देना चाहें? जी, अवाम को आपके प्लेटफॉर्म से यही मैसेज है कि दुआ करें, फतह की दुआ करें, और ये बिल्कुल एतमाद जो है 100% अपनी अफवाज पे वो एतमाद कर सकते हैं। वो बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी जवामर्दी के साथ जो है आपकी फिजाओं की, आपके पानी की, आपकी ज़मीन की हिफाजत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनके हौसलों को जिला बख्शे। दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आप हमारी अफवाज की मौजूदगी के अंदर जो है पाकिस्तान का बच्चा जो है वो बिल्कुल अदम तहफ़्फ़ुज़ का कभी शिकार नहीं होगा। ख्वाजा साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरह से हुकूमत ने और हमारी अस्करी तमाम फोर्सेस ने मिलकर इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया। ये बताइएगा, गुज़श्ता रात किस मौके पर इंतखाब किया गया कि अब हमें जवाब देना ही देना है? देखिए, ये रात को जो उन्होंने फिर किया ना, जब अटैक किया है,
جس میں یہ انہوں نے نور خان بیس کو بھی بنایا نشانہ, 2-3 اور بیسز کو نشانہ بنایا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کہا ہے کہ دس از enough is enough, اب ہمیں we'll have to settle the score. سر کوئی ڈائیلاگ ہو رہا ہے NSAs اور DGMOs کے درمیان, کیونکہ رابطہ ہوا تھا پاکستان میں, ابھی تک جو ہے نا, اگر مجھے میں ہیو ٹو کنفرم اٹ, تو اگر رابطہ ہوا ہے تو رابطے میں دیکھیں, میں اگر ڈائریکٹ رابطہ ہوا بھی ہے یا ہو جائے گا, میں اس پہ متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ رابطے جو ہے نا ان میں ضامن جو ہے ضرور ہوں گے. جو بھی ممالک جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا آج اجلاس طلب کیا گیا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں, میرا نہیں خیال. ٹھیک ہے. اور خواجہ صاحب ایک چیز اس میں, جس طرح آپ نے سوشل میڈیا پر اس کو ڈیل کیا, آپ تو میمز بھی شیئر کرتے رہے, کیا میسج دیتے رہے بھارت کو؟ دیکھیں, میں ان کو ہر قسم کی زبان میں جو ہے میسج دیتا رہا ہوں, کچھ شستہ زبان میں بھی دیتا رہا ہوں, انگریزی میں بھی دیتا رہا ہوں, اردو میں بھی دیتا رہا ہوں, پنجابی میں دیتا رہا ہوں, ملٹی لینگویل میسیجز جو ہے میں دیتا رہا ہوں, اور ساتھ جو ہے ان کو میمز بھی ان کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں. ذرا تھوڑا سا اس کا کیا کہتے ہیں, مزاح کا پہلو بھی رہنا چاہیے, بہت زیادہ سیریس نہیں ہونا چاہیے. اچھا خواجہ صاحب, ہمارے ساتھ سابق سفیر نجم ثاقب صاحب موجود ہیں, وہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی نجم ثاقب صاحب. خواجہ صاحب, مبارک تو آپ کو مل گئی ماشاءاللہ ہماری آرم فورسز نے, اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, سٹیک ہولڈرز ہیں, انہوں نے کڑا جواب دیا, دندان شکن جواب دیا. ہلو جی, ابھی آ رہی ہے آپ کو آواز؟ اب آ رہی. جی خواجہ صاحب, تو پوچھنا یہ تھا کہ آپ ظاہر ہے یعنی ٹی وی اسکرین پہ تو نہیں بتائیں گے کہ ہماری کنٹینجنسیز کیا ہیں, اور یہ ایسکلیشن جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, اور یہ جو ہم نے ایسکلیٹ کیا ہے ٹو ڈی ایسکلیٹ, یہ جو ہم نے پرانا ایک وہ ہے یعنی فوج کا ایک ٹیکٹیکل وہ چیز ہے, یہ بتائیے گا کہ اس وقت کی صورتحال میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ادھر سے آفر آئی تو ہم اس پہ غور کریں گے, یہ بات کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے, ہم اس کو کیسے ویریفائی کریں گے کہ جو ادھر سے دفاع والوں نے کہا ہے کہ جی ہم تناؤ نہیں چاہتے, تو کیا ہم انتظار نہیں کرنا چاہیے ہمیں ادھر سے کہ آفیشلی؟ اس وقت 3-4 ممالک جو ہیں جو میوچل فرینڈز ہیں انڈیا کے اور ہمارے, وہ اس پروسیس میں انوالو ہوئے ہیں. ہماری جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی یا جو بھی اس ڈی ایسکلیشن کی بات اگر فائنلائز ہوگی تو اس میں وہ ضامن ہوں گے ڈیفینیٹلی. یہ اس طرح انڈیپینڈنٹلی جو ہے ہم کریں گے تو میرے نہیں خیال کہ کریڈیبلٹی کا لیول کچھ قسم کا ہے کہ ہم اس کو بائیلیٹرل ٹرانزیکشن کر سکیں. It has to be a transaction guaranteed or backed by our mutual friends. اس وقت بڑا ضروری ہوتا ہے جب اس طرح یہ سرور, یہ آخری ایک چھوٹی سی بات کہ گارنٹور جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے, کیونکہ امریکہ نے تو یہ کہہ دیا, ان کے وائس پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی یہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. رابطے میں ہے, سعودی عربیہ بھی رابطے میں ہے, تو یہ سارے ممالک جو ہیں نا کسی قسم کا کوئی کم از کم کمفرٹ تو دیں گے. خواجہ صاحب, جو سعودیہ کے نائب وزیر خارجہ بھارت سے پاکستان آئے تو وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے, کیونکہ وہ وہاں سے آئے اور بھارت نے رات کو اٹیک بھی کر دیا؟ دیکھیں, وہ لے کے آئے تھے جو بھی وہ ہمارے بڑے قریبی برادرانہ تعلقات ہیں ان کے ساتھ, تو ہم نے ان کو اپنی کمپلشنز بتائی تھیں کہ یہ اگر ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی ڈی ایسکلیٹ کر سکتے ہیں, ہم بھی جو ہے اس کے اوپر کچھ سوچیں گے. لیکن جس طرح آپ نے بالکل صحیح کیا, اس کے کوئی 1.5-2 گھنٹے کے بعد جو ہے انہوں نے پھر جو ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ انکریز کر دیا, then we will left with no choice. ہم نے تو پھر ریٹیلیٹ خواجہ صاحب, جب تک مسئلہ کشمیر دونوں ممالک کے درمیان مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ رہے گا تب تک تو یہ گاہے بگاہے ہمیں لگتا ہے کہ ہوتا ہی رہے گا, تو اب یہ اپرچونٹی کے طور پر ہم لے سکتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو یہ 70 سال کی تاریخ تو جو ہے آپ کی بات کو سبسٹینشیٹ کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے. اور سر, کیا پھر اسی تناظر میں کوئی ایکسپلور کر رہا ہے پاکستان ڈیفنس الائنسز یا پھر سیکیورٹی پیکٹس تاکہ اس طرح کے یونیلیٹرل اٹیکس کو پریونٹ کیا جا سکے؟ نہیں, ابھی اس وقت یہ پری میچور ہوگا میرا کوئی بھی کمنٹ.
اور چائنا کا کیا کردار رہا اس تمام صورتحال کے اندر؟ خالد صاحب یہ بتا سکتے چائنا ایک قابل اعتماد ساتھی، قابل اعتماد دوست، ترکی بھی، آذربائیجان بھی، انہوں نے بالکل کلیئر کٹ ان تین ملکوں نے ہماری سائڈ لی. باقی لوگوں کے بھی ہم مشکور ہیں، وہ بھی اپنی تئیں جو ہے کوشش کرتے رہے ہیں. پاکستان کے دوست جو ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں، لیکن ان تین ممالک نے بڑا کلیئر کٹ اسٹینڈ لیا. خواجہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان کے عوام نے بڑا اچھا جسچر دیا اور سڑکوں پر نکلے، پاکستان کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے. بھارت کے لیے بڑا ایک زبردست جسچر ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو الائز ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور بھارت اصل میں آئسولیشن کا شکار ہے. بالکل، بھارت کو اگر کسی نے اسٹینڈ کیا ہے ان کے ساتھ تو اسرائیل ہی ہے. تو اسرائیل تو جو ہے وہ ہماری ایک دشمنی میں جو ہے وہ تو فخر کی بات ہے کہ ہم اس کے دشمن ہیں. سر امریکہ کیوں بیک فٹ پر ہے؟ 2019 میں ہم نے دیکھا تھا کہ امریکن انٹرونشن کے بعد چیزیں سارٹ ہو گئی تھیں، بٹ اس وقت کیا وجہ لگتی ہے آپ کو کہ وہ بیک فٹ پر ہیں؟ بیک فٹ پہ نہیں ہے، میرا خیال ہے ایڈمنسٹریشن کی پالیسی جو ہے وہ اس قسم کی رہی ہے کہ وہ بار بار رابطے بھی کر رہے تھے، لیکن جو ہے الٹیمیٹلی جب یہ ٹیمپریچر انکریز ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی جو ہے کمٹمنٹ بھی اس ڈی ایسکلیشن کے ساتھ جو ہے اپنی انکریز